الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله المولانا العظيم. حضرات محترم، سامعین کرام، ڈائس پر بیٹھے دانشوران، علماء کرام، ہماری بچیاں، عزیز طلبہ، ان کے گارجین، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. اللہ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم الشان دولت سے مالا مال کیا ہے. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ابھی ہم نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے ایک خطاب کر رہے ہیں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اب اس کی پوری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس پر ڈٹ جائے. ایک ہے ایمان لانا، دوسرا ایمان کا اظہار کرنا، اور تیسرا ہے اپنے دین پر اور اپنے ایمان پر ڈٹ جانا. حالات آئیں گے، مسائل آئیں گے، طوفان آئیں گے، آندھیاں چلیں گی، لیکن ایسے موڑ پر رب کا پیغام یہ ہے کہ ایک مومن ان آندھیوں میں، ان طوفانوں میں ڈٹ جاتا ہے اپنے ایمان پر، اپنے دین پر اور اپنے اسلام پر. حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں. اللہ کے رسول پیارے نبی تاجدار بطھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہمیں کوئی ایسی بات بتائیے کہ پھر کسی اور سے پوچھنے کی نوبت نہ آئے. اللہ کے رسول پیارے نبی تاجدار بطھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہہ دو کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بعد پوری مضبوطی سے قائم رہو. ابھی بچیوں کا آپ نے پروگرام سنا اور یہ کئی دنوں سے یہ پروگرام چل رہا ہے. یہ سن کر ہمیں بڑا اچھا لگا. اس مدرسے میں ان بچیوں اور ان بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہی سکھایا جاتا ہے کہ حالات آئیں گے، مسائل آئیں گے، لیکن ایسے موڑ پر اپنے دین پر ڈٹ جانا ہے، اپنے ایمان پر ڈٹ جانا ہے. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ غلام ہیں. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اسلام قبول کیا جبکہ 5 سے 6 لوگ صرف اسلام کا اعلان کیا تھا، اسلام قبول کیا تھا. انہوں نے سنا کہ مکہ کی سرزمین میں محمد نام کے ایک شخص نے رسالت کا اعلان کیا ہے، نبوت کا اعلان کیا ہے، لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد
اللہ کے رسول ہیں، اس کا اقرار کرنا تھا، اس کا اعلان کرنا تھا کہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انگارے میں ڈالا جاتا ہے، دہکتے ہوئے شعلے میں ایک طرف سے گھسیٹا جاتا ہے، دوسری طرف لے جایا جاتا ہے۔ اس گھسیٹنے کے نتیجے میں جسم سے خون نکلتی ہے، چربیاں نکلتی ہے، جسم کے اس خون سے، ان چربیوں سے وہ آگ بجھ جاتی ہے، مگر اس کے باوجود زبان پر ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم نے دامنے محمد کی محبت میں پناہ لے لی ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کا اعلان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، تاریخ کی کتابوں کو پڑھیے، سیرت کی کتابوں کو کھنگالیے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے اوباشوں کو لگا دیا جاتا، گلے میں رسہ ڈالا جاتا، گھسیٹا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ اے بلال تم اسلام کو چھوڑ دے، تم دین ایمان کو چھوڑ دے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، پتھر اوپر ڈال دیا جاتا، مگر اس کے باوجود ایک ہی نعرہ ہے، احد احد احد۔ میرے بزرگوں، آج کے حالات دیکھ کر قرآن کریم کا یہ پیغام سمجھ میں آتا ہے، آج کے مسائل کو دیکھ کر رب کا یہ فرمان سمجھ میں آتا ہے کہ اے لوگوں، جب تم نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے ایمان لایا تو حالات آئیں گے۔ قرآن کریم نے اعلان کیا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر حالت میں ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے، اپنے اسلام پر قائم رہیں گے۔ ہمارا نعرہ ہونا چاہیے کہ شاخوں سے جو ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہیں ہم، شاخوں سے جو ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہے کہ اپنی اوقات میں رہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو قیصر روم گرفتار کر لیتا ہے اور حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو دعوت دیتا ہے کہ تو اپنے دین اور اسلام کو چھوڑ دے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کرتے ہیں، ہم دین محمد کو نہیں چھوڑ سکتا، میں دین محمد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لالچ دی جاتی ہے کہ ہم اپنی بیٹی سے شادی دلا دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ ٹھوکر مارتے ہیں، ہمیں تمہاری بیٹی منظور نہیں ہے۔ اس کے بعد لالچ دی جاتی ہے کہ ہم تمہیں اپنے راج پاٹ میں حصے دار بنا لیں گے۔ آج کی ہماری جو نوجوان بہنیں ہیں، نوجوان بیٹیاں ہیں اور نوجوان بچے ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے اس واقعے کو غور سے سنیں اور اپنی زندگی میں اس کو پیش کریں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ ٹھوکر مار دیتے ہیں، ہمیں تمہاری بیٹی منظور نہیں ہے، تمہارے راج پاٹ میں حصے داری نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی کے قریب لایا جاتا ہے، سولی پہ لٹکایا جاتا ہے اور نیچے سے تیروں کی بارش ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو کہا جاتا ہے ابھی بھی تو عیسائیت کو قبول کر لے اور دین اور اپنے اسلام کو چھوڑ دے، ہم ابھی بھی تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں مرنا منظور ہے لیکن ہم عیسائیت کو قبول نہیں کر سکتے، اپنے دین اور ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو نیچے لایا جاتا ہے اور دیگ کو گرم کیا جاتا ہے، دوسرے ساتھیوں کو ڈالا جاتا ہے، وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں بھی اسی طرح سے دیگ میں ڈالا جائے گا، تم جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ وقت قیصر روم
جو उस वक्त सुपर पावर समझा जाता था, हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा को करीब बुलाता है और कहता है कि अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा, तू मौत से डर गया, अभी भी कोई बात नहीं, हम तुम्हें आजाद करते हैं, बस तुम दीन मोहम्मद को छोड़ दो। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा क्या जवाब देते हैं? ए नौजवानों सुनो, हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा कहते हैं, ए कैसर रूम, ए बादशाह वक्त, तुम अपने आप को सुपर पावर समझ रहा है, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं मौत से घबरा गया, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि तू देग में डालेगा, मैं जलकर राख हो जाऊंगा, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि काश मेरी कई जानें होती, कई बार मारा जाता, कई बार कत्ल किया जाता, कई बार शहीद किया जाता और कई बार जिंदा किया जाता, कई बार मारा जाता, कई बार जिंदा किया जाता, लेकिन मेरी तो एक ही जान है, एक ही बार मारा जाऊंगा और इस दुनिया से चला जाऊंगा, तो मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी कई जानें होती, कई बार मारा जाता, कई बार कत्ल किया जाता, कई बार जिंदा किया जाता। मेरे बुजुर्गों, सुपर पावर ये समझ रहा है कि ये शख्स मानने वाला नहीं है, उसके बाद आजाद कर दिया जाता है। इस वाक़ये से क्या सबक मिलता है? ए नौजवानों, मौत का मालिक भी अल्लाह है और जिंदगी का मालिक भी अल्लाह है। ये दुनिया की ताकतें अगर हमें मौत दे करके या हमें जिंदगी का लालच दे करके अगर ये दुनिया की ताकतें चाहती है कि हम अपने दीन को छोड़ दें, हम अपने ईमान को छोड़ दें, इस बात को नोट कर लीजिए कि दुनिया की कोई ताकत हमें न मौत दे सकती है और न जिंदगी दे सकती है। इस वाक़े से ये भी समझ में आया कि दुनिया वालों, ए नौजवानों, जिस तरह से हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला ने उस वक्त के बादशाह वक्त के राजपाट को ठुकरा दिया और उनकी शहजादी को ठुकरा दिया, हर वक्त यही नजरिया हमारे दिलों में मौजूद रहना चाहिए कि हर वक्त हम अपने दीन पर कायम रहेंगे, अपने इस्लाम पर कायम रहेंगे। आज जो ये तालीमी तरबियती मुदाहरा हो रहा है, इस्लाह मुआशरा के उन्वान से, इस्लाह मुआशरा का और इस तरह के प्रोग्राम का अहम मकसद यही है कि ए लोगों, ए दोस्तों, ए मोमिनों, जब आपने ये कह दिया कि हमने ईमान लाया अल्लाह पर, हमने ईमान को कबूल कर लिया, तो हर हालत में हमें अपने दीन और अपने इस्लाम पर कायम रहना चाहिए। हजरत ज़ियाद इब्न सकन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीरत इब्न हिशाम में लिखा है, ज़ियाद इब्न सकन बड़े जलीलुल कद्र सहाबी रसूल हैं। ग़ज़वा उहद के मौके पर जब चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है, अल्लाह के रसूल प्यारे नबी ताजदार वफा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के रसूल प्यारे नबी ये ऐलान करते हैं कि कौन है वो शख्स कि जिसे मोहम्मद तलवार देगा और वो ज़ियाद और वो मोहम्मद की हिफाजत करेगा। हजरत ज़ियाद इब्न सकन खड़े हो जाते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह के रसूल देखते हैं ज़ियाद इब्न सकन पतला दुबला शख्स है, अल्लाह के रसूल कहते हैं ज़ियाद इब्न सकन बैठ जाओ। दो बार अल्लाह के रसूल फिर ऐलान करते हैं, कौन है वो शख्स कि जिसे मोहम्मद तलवार देगा और वो मोहम्मद की हिफाजत करेगा। ज़ियाद इब्न सकन खड़े हो जाते हैं, तीसरी बार ऐलान किया जाता है, ज़ियाद इब्न सकन खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल प्यारे नबी ताजदार वफा से कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, इस गुलाम ने इकरार किया है हर हालत में आपकी हिफाजत करेगा। चारों तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नेज़ों की बारिश, तीरों की बारिश होती है। हजरत ज़ियाद इब्न सकन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीरों के वार को, नेज़ों के वार को अपने जिस्म पर ले लेते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 72-73वां जख्म लगता है। ज़ियाद इब्न सकन को बेहोश हो जाते हैं। तलहा व जुबैर आते हैं, ज़ियाद इब्न सकन को खड़ा करते हैं कि चलो तुम्हें हम जख्मियों के हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं। लेकिन ज़ियाद इब्न सकन को जब होश आता है तो वो कहते हैं, मैंने मोहम्मद से ये इकरार किया है कि जब तक ज़ियाद इब्न सकन की जान है वो मोहम्मद की हिफाजत करेगा। मुझे किसी दरवाजे के सहारे खड़ा कर दो। इन्हें खड़ा कर दिया जाता है। फिर दोबारा हजरत ज़ियाद इब्न सकन पर जख्म लगते हैं, एक नहीं 93 जख्म लगते हैं।
پھر وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، ایک چیخ نکلتی ہے، اللہ کے رسول پیارے نبی دورے دورے آتے ہیں، اللہ کے رسول پیارے نبی بیٹھ جاتے ہیں، حضرت زیاد ابن سکن کا سر آپ کے گود پر ہے، آنکھ کھلتی ہے، حضرت زیاد بن سکن دیکھتے ہیں میرے نبی کا چہرہ ہے، وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول پیارے نبی تاجدار وفا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، بس آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس غلام نے جو اقرار کیا تھا کیا اس اقرار میں مکمل اتر گیا؟ کل قیامت کے دن آپ گواہی دیں گے کہ زیاد بن سکن نے کہا تھا کہ جب تک یہ غلام زندہ رہے گا آپ کی پہرے داری کرے گا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہاں میں کل گواہی دوں گا، پھر اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہم نے بھی اقرار کیا ہے، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حالت میں ہم اپنے آقا نبی کریم تاجدار وفا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ ہر حالت میں، جب تک یہ جسم ہے، جب تک یہ جان ہے، انشاءاللہ ہم اپنی بھی حفاظت کریں گے، ہم اپنے دین کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے آنے والے نسلوں کی حفاظت کریں گے، ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو بچیاں ہیں، ان کے دین اور ایمان کی حفاظت کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ، آمین، وما علینا الا البلاغ۔